کون سی ایسی چیز ہے کہ جو امریکہ کے پاس ہے وہ یہاں ہمارے پاس نہیں ہے؟ صحیح. ایٹمی طاقت ہے، مکمل فل پاور ہے پاکستان. آئل کا پاور ہے، مکمل طور پہ آئل آپ کے پاس ہے. معدنیات ہیں، ساری آپ کے پاس ہے. ایگریکلچر ہے، سارا. یہ سارا آپ بلاک بنا لیں اکٹھا کر لیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کا ایک بلاک بنا کے دیکھیں آپ کتنی بڑی طاقت ہے. آپ اشارہ کریں کوئی نہیں. دنیا چیخم دھاڑ مچاتی ہے اپنی طرف سے کہ ہم ڈرائنگ کیا ہے تو فلاں. جس وقت بات آتی ہے چائنا کی اور وہاں پر چونکہ آنگ سان سوچی نہیں ہے تو وہاں فوجی گورنمنٹ ہے، تو اینٹی امریکن گورنمنٹ ہے، تو وہاں ظلم ہو رہا ہے. اور جب آنگ سان سوچی تھی اس نے بندے ذبح کر دیے تو کوئی نہیں بول رہا تھا. اسی طرح اب اس وقت انڈیا کے اوپر کوئی نہیں بول رہا. میں تو الجزیرہ دیکھ رہا تھا کہ کتنا بڑا ٹی وی چینل ہے، ہم اس کو مسلم کہتے ہیں، حالانکہ اس کو آج سے کچھ 15 سال پہلے جو تھا وہ آسٹریلین جیوز نے خرید لیا ہوا تھا اور وہ اسی روپرٹ مرڈاک کی کمپنی کے اندر اس کا حصہ تھا. وہ اتنا سچ بولتا ہے جتنا برداشت کیا جا سکے، یا ہم اس کو پسند کرتے ہیں پھر اپنی ایک 2 نمبر خبر بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ذکر کر لیتے ہیں بھارت کا، جہاں راجستھان کے اندر کل مسلمانوں کے گھر جلائے گئے اور کوئی بولنے والا نہیں. اسی طریقے سے مقبوضہ کشمیر میں ماہ رمضان کے دوران کارروائیاں جاری ہیں. عمر عبداللہ نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور نشانہ بنایا بھارت کی جو انتہا پسند سیاست ہے اس کو. اور یہ سب دنیا تو کہیں سے کہیں چلی گئی اور معاملات کہیں اور چل رہے ہیں، اور ہمارا میڈیا بھی جو ہے صرف اپنے عدم اعتماد میں کھویا ہوا ہے. لیکن دنیا میں اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ اب کل راجستھان کے اندر جس طریقے سے ہوا ہے اور جیسی فوٹیجز سامنے آئی ہیں. اچھا عثمان صاحب، ایک اور چیز، ایک ہیومن المیہ میں آج ابھی 2-3 گھنٹے پہلے کی جو خبر اس وقت دنیا میں بریک آؤٹ ہو رہی ہے اس وقت، بلکہ بریکنگ ان ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ روہنگیا کچھ لوگ تھے کہ جو وہاں آ گئے تھے مسلمان. اس میں انہوں نے راجستھان میں مختلف شہروں میں رکھے، جموں میں بھی تھے، ایک ہرن نگر بھی ہے میں مسلمانوں کا. انہوں نے کہا ہے کہ آج صبح سے انڈیا نے ان کو ڈپورٹ کرنا شروع کیا. اچھا. اب اس میں 2 بچیوں کی تصویریں بہت امپورٹنٹ چل رہی ہیں. ایک 12 سالہ روبینہ ہے. 1 سال پہلے اس کی ماں جو تھی وہ اٹھا کے لے گئے تھے کیمپ میں سے. اچھا. اور وہ کہتے ہیں ریفیوجی ویریفیکیشن کیمپ. ہم جہاں پر ڈسکس بھی کیا تھا کہ رکھیں گے ان کو شناختی کارڈ کے تمہارے خاندان کب سے آیا تھا یہ، تو اس میں سے لے گئے تھے. تو سال کے بعد اس کو پولیس والوں نے آ کے بتایا کہ ہم نے تمہاری ماں کو برما میں واپس بھیج دیا، میانمار میں. دوسری جو ہے وہ 9 سالہ نور ہے. اور یہ جو ہرن نگر اور ایک اور جموں کے قریب کیمپ ہے، اس کا 20-25 کیمپس ہیں. جو سری نگر کا ہرن نگر کا جو انچارج ہے اس کا نام ہے پریم کمار موتی. اچھا. اس کے بعد 235 ہیں. اور اس نے کہا کہ مجھے ٹاسک ملا ہے کہ شام تک میں نے ان کو واپس کر دینا ہے. اور ان میں سے میجورٹی جو ہے یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں. ان ٹوٹل ہیومینیٹیرین کرائسس کے وہ ان کو وہاں بھیجیں گے جہاں پر آلریڈی لوگ ان کو ذبح کرنے کو تیار کھڑے ہیں اور وہ وہاں پر کرتے ہیں. ایک تو یہ بہت بڑا امپورٹنٹ صورتحال ہے اور دنیا چیخم دھاڑ مچاتی ہے اپنی طرف سے کہ ہم ڈرائنگ کیا ہے تو فلاں. جس وقت بات آتی ہے چائنا کی اور وہاں پر چونکہ آنگ سان سوچی نہیں ہے تو وہاں فوجی گورنمنٹ ہے، تو اینٹی امریکن گورنمنٹ ہے، تو وہاں ظلم ہو رہا ہے. اور جب آنگ سان سوچی تھی اس نے بندے ذبح کر دیے تو کوئی نہیں بول رہا تھا. اسی طرح اب اس وقت انڈیا کے اوپر کوئی نہیں بول رہا. میں تو الجزیرہ دیکھ رہا تھا کہ کتنا بڑا ٹی وی چینل ہے، ہم اس کو مسلم کہتے ہیں، حالانکہ اس کو آج سے کچھ 15 سال پہلے جو تھا وہ آسٹریلین جیوز نے خرید لیا ہوا تھا اور وہ اسی روپرٹ مرڈاک کی کمپنی کے اندر اس کا حصہ تھا. وہ اتنا سچ بولتا ہے جتنا برداشت کیا جا سکے، یا ہم اس کو پسند کرتے ہیں پھر اپنی ایک 2 نمبر خبر بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ڈاکومنٹری کی شکل میں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ہیومن کا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو آسام ہے، وہ ریاستیں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت کس جگہ ہے، بنگال ہے، یہ وہ انہوں نے 2-3 دن سے یہ کہا ہے کہ اگر تم نوراتری میں کہ تم کہتے ہو کہ یہ چیز بند ہو تو مسلمان علاقوں میں ہم پھر ہندوؤں کو کھانے پینے نہیں دیں گے. صحیح. تو پھر لیکن مسئلہ سارا عثمان صاحب یہ ہے کہ اس سارے ایشو کے اندر 57 اسلامی ملک ہیں، نہ وہ بول رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. میں ابھی 1 ہفتہ پہلے دبئی گیا ہوا تھا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ دبئی ایک ایسی سوسائٹی بن چکی ہے، جو مرضی آپ کہہ لیں، مسلمان بھائی ہیں کچھ ہیں، کہ جس کے اندر آپ صرف 5 وقت کے لیے مسجد میں نظر آتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں. ادروائز آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے کچھ سارے کے ساتھ کہ آپ کیا ہیں، کون ہیں، کہاں سے رہتے ہیں، کس قسم کا کاروبار کرتے ہیں، کیا چیز. بے شمار ایسی چیزیں ہیں میں سوسائٹی کے میں دیکھ کے حیران ہوا کہ ایون یورپ میں اندر بھی شاید بہت چیزیں نہ میسر ہوں جو وہاں پر میسر ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کو ایک فری سوسائٹی بنا دیا ہوا. یہی حال باقی مسلم ممالک کے اندر ہے. میں بڑے بڑے
زبردست قسم کے ہیرو لوگوں کے لیڈر جو بڑے ہیرو ہیں ان کے ملکوں میں آپ دیکھ لیں ایک پورا علاقہ ہے وہاں پر کہ جو کہ ٹوٹل سیکولر ہے اور ایک پورا علاقہ ہے جو کہ پورا ریلیجن ہے ایک اور وہ وہاں پر سیکولر علاقے کے اندر ہر چیز میسر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نہ ان کے ظلم کے اوپر کوئی بول رہا ہے نہ کوئی اس پہ بول رہا ہے. اصل مسئلہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت شاندار حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں جب آپ ظلم ہوتے یہ چیزیں ہوتے دیکھتے رہتے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اجتماعی دعائیں قبول کرنا بند کر دیتا ہے. آپ کہتے ہیں اچھا حکمران بھیجے تو کہتا ہے اچھا میں بھیجتا ہوں. آپ کہتے ہیں رزق کا میں نے اللہ کہتا ہے کہ میں تم ظلم پہ چپ. پھر ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی کسی بستی پر عذاب نہیں ڈالتا جب تک ان میں ایک عیب پیدا نہ ہو کہ وہ طاقت رکھتے ہوئے برائی کو نہ روکیں. تو پھر اللہ ہر خاص و عام پر نیک بد سب. اب دیکھیں ایک مسلمان کی امت کی اکٹھی کر لیں 56 کو, کون سی ایسی چیز ہے کہ جو امریکہ کے پاس ہے وہ یہاں ہمارے پاس نہیں ہے؟ صحیح. ایٹمی طاقت ہے, مکمل فل پاور ہے پاکستان. آئل کا پاور ہے, مکمل طور پہ آئل آپ کے پاس ہے. معدنیات ہیں ساری آپ کے پاس ہے. ایگریکلچر ہے سارا. یہ سارا آپ بلاک بنا لیں اکٹھا کر لیں, یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کا ایک بلاک بنا کے دیکھیں آپ کتنی بڑی طاقت ہے. آپ اشارہ کریں کوئی نہیں, لیکن نہیں. مسئلہ سارا یہ آپ بائیکاٹ کریں پروڈکٹس کا. میں دیکھتا ہوں کہ دکانیں کیسے چلتی ہیں. آپ کی وجہ سے ہر پروڈکٹ کے ساتھ عربی کی بکلیٹ چاہیے ہوتی ہے, خواہ وہ جرمنی میں پروڈکٹ بنے, خواہ وہ کسی اور جگہ پروڈکٹ, دودھ کا ڈبہ ہو, کچھ ہو. آپ کیا چیز ہے, یو آر دا کنزیومر آف انڈسٹریل ورلڈ. ایک پھر آپ کو طاقت ہے لیکن نہیں. اسی لیے ہم پہ عذاب مسلط ہے, اسی ہم ذلیل و رسوا ہیں, اور یہ اسی لیے آیا کہ وہ بیچارے روتے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ وہاں عذاب اگر آیا ہے تو یہاں عذاب نہیں آئے گا؟ ہم بچ جائیں گے اس عذاب سے, اللہ کے غضب و غضب سے بچ جائیں گے. اللہ تو کہتا ہے بستیوں میں تو عذاب تو اجتماعی عذاب تو دنیا میں لے کے آتا ہوں. انڈیویجول میرا اور آپ کا اعمال ہے وہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا, وہ پوچھے گا. آج کے دور کون سی ایسی چیز ہے کہ جو امریکہ کے پاس ہے وہ یہاں ہمارے پاس نہیں ہے؟ صحیح. ایٹمی طاقت ہے, مکمل فل پاور ہے پاکستان. آئل کا پاور ہے, مکمل طور پہ آئل آپ کے پاس ہے. معدنیات ہیں ساری آپ کے پاس ہے. ایگریکلچر ہے سارا. یہ سارا آپ بلاک بنا لیں اکٹھا کر لیں, یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کا ایک بلاک بنا کے دیکھیں آپ کتنی بڑی طاقت ہے. آپ اشارہ کریں کوئی نہیں, لیکن نہیں. مسئلہ سارا یہ آپ بائیکاٹ کریں پروڈکٹس کا. میں دیکھتا ہوں کہ دکانیں کیسے چلتی ہیں. آپ کی وجہ سے ہر پروڈکٹ کے ساتھ عربی کی بکلیٹ چاہیے ہوتی ہے, خواہ وہ جرمنی میں پروڈکٹ بنے, خواہ وہ کسی اور جگہ پروڈکٹ, دودھ کا ڈبہ ہو, کچھ ہو. آپ کیا چیز ہے, یو آر دا کنزیومر آف انڈسٹریل ورلڈ. ایک پھر آپ کو طاقت ہے لیکن نہیں. اسی لیے ہم پہ عذاب مسلط ہے, اسی ہم ذلیل و رسوا ہیں, اور یہ اسی لیے آیا کہ وہ بیچارے روتے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ وہاں عذاب اگر آیا ہے تو یہاں عذاب نہیں آئے گا؟ ہم بچ جائیں گے اس عذاب سے, اللہ کے غضب و غضب سے بچ جائیں گے. اللہ تو کہتا ہے بستیوں میں تو عذاب تو اجتماعی عذاب تو دنیا میں لے کے آتا ہوں. انڈیویجول میرا اور آپ کا اعمال ہے وہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا, وہ پوچھے گا. آج کے دور چلیں جی, اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت رکھے اس قوم پہ بھی, ملک کے اوپر بھی. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.